وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اب ان تین مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ اس جملے کے دو مفہوم تو آپ نے دیکھ لیے غلط ہیں، کہ ایک مفہوم جو جدھر لگا رہنے دو غلط ہے، دوسرا مفہوم حق کو چھوڑو نہیں باطل کو چھیڑو نہیں، یہ بھی غلط ہے، تیسرا مفہوم اجتہادی مسائل میں آپ اپنی راہ پہ لگے رہیں، جو دوسرے اجتہادی رائے پر عمل کر آپ اسے غلط نہ کہیں، یہ تیسرا مفہوم بالکل درست ہے۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اس کا کوئی معین مطلب نہیں ہے، کوئی معین مفہوم نہیں ہے، اور اس کے معنی کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ یہ حالات کے تناظر میں اپنے پینترے بدلتا رہتا ہے، یہ ہے اس کی کل اوقات، اس جملے کی کل اوقات یہی ہے کہ اس جملے کا کوئی معین مفہوم نہیں ہے کہ جب عوام بولے تو وہ ایک ہی معین مفہوم لے، تو آپ اس معین مفہوم کو دیکھتے ہوئے آپ ایک فتویٰ صادر کریں، تو معین مفہوم تو ہوا نہیں، بلکہ معین مفہوم سے تو آگے کی بات کرنے لگا ہوں۔ اس جملے کے اندر اجمال نہیں بلکہ ابہام ہے، یہ جملہ مجمل نہیں مبہم ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں، اس جملے میں یہ جو جملہ نا آپ کی بات میں اجمال ہے، اجمال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی بات مختصر ہے، بیسک آئیڈیا تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی تفصیلات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جیسے اقیم الصلاۃ، قرآن کا حکم ہے نماز پڑھو، یہ جملہ مبہم نہیں ہے، مجمل ہے، نماز پڑھو۔ ابھی مجمل نہیں رہا، مجمل اس لیے نہیں رہا کہ اقیم الصلاۃ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، لہذا اقیم الصلاۃ اس وقت مجمل نہیں ہے۔ وضاحت سے پہلے، نبی علیہ السلام کی وضاحت سے پہلے اقیم الصلاۃ یہ مجمل تھا، یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آئیڈیا سمجھ میں آ رہا ہے، اس جملے کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی آداب کیا ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین سے، اپنے عمل سے امت کو بتا دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس اجمال کی تشریح، قرآن کے اس آیت کے اندر جو اجمال ہے اس کی تشریح حدیث میں آ گئی۔ تو لیکن اس جو مجمل جملہ ہے اقیم الصلاۃ، بیسک کانسیپٹ تو سمجھ میں آ رہا تھا، تو یہ ہے مجمل۔ مبہم بات ہوتی ہے اس میں بیسک کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا، بات جو اصل میں کہنے والی ہوتی ہے وہ بات پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے اندر اخفاء ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے۔ عربی میں ابہام کہتے ہیں اس کو ہے کہ آپ ایک چیز کو ظاہر ہی نہ کریں، ابہام اخفاء کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ تو اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ، بیسک کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تین مفہوم بن رہے ہیں، اور ایسے متضاد مفہوم بن رہے ہیں کہ ایک مفہوم دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ تو جہاں اس جملے کا کوئی ایک معین مفہوم نہیں، معین مطلب نہیں، وہاں اس جملے میں اجمال سے کہیں زیادہ ابہام ہے، مبہم ہے، ہر ایک اپنا مطلب لیتا ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ، ہر ایک اپنا مطلب لے رہا ہوتا ہے۔ اس سے دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات کہ کون سا مفہوم لیں، کوئی حد بندی نہیں، کوئی حد بندی نہیں کہ آپ نے کون سا مفہوم لینا ہے، یہ غلط ہے یہ نہیں لینا، یہ صحیح آپ نے یہ لینا، کوئی حد بندی نہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، عوام وہی مفہوم لیتی ہے جس میں سہولت ہو، جس میں مداہنت ہو، جس میں کوئی پیچا نہ پڑے، جس میں اپنی جان بچے، چھیڑ چھاڑ نہ ہو، بس لا تعلق ہو کے سائڈ پہ ہو جاؤ، عوام وہی مفہوم لیتی ہے۔ اور آج عوام اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ سے اپنی جان بچاتی ہے، وہ مفہوم لیتی ہے جو شریعت سے متصادم ہے۔ کسی کی ماں کو گالی دیں، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا وہ، لیکن دین کے مسائل کے بارے میں کوئی کتنی بکواس کرے اس کو غیرت نہیں آئے گی، وہ کہے گا اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ، وہ پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔
صحابہ کو گالیاں دے رہی غیرت نہیں آئے گی، بدعات میں وہ شریک ہوگا غیرت نہیں آئے گی، اتحاد کے نام سے وہ ہر پلید کے ساتھ اتحاد کرے گا، اس کی غیرت نہیں جاگے گی، وہ کہے گا نہیں بس ٹھیک ہے، وہ اسی جملے کا سہارا لیتا ہے، اس جملے کو وہ قرآن کی آیت بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو عوام وہ مفہوم لیتی ہے جو اسے پسند ہو، چاہے وہ حق ہو یا ناحق ہو۔ ایک عوام آج کل وہی مفہوم لے رہی جو ناحق ہے، جس میں بڑی سہولت ہے، کسی سے الجھنا نہیں پڑتا۔ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، علماء بھی وہی مفہوم لے رہے ہیں جو 100% غلط ہے، واللہ العظیم سمت اللہ العظیم۔ علماء بھی وہی مفہوم لے رہے ہیں جو 100% غلط ہے، بلکہ اس کو سنہرا قول کہہ رہے ہیں، سنہرا قول، کیونکہ علماء کی بہت بڑی تعداد مداہن ہے، وہ حق کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ باطل کے سامنے دبتی ہے، تو اس لیے وہ اس جملے کو بڑے کیا کہتے ہیں اس سے کے ساتھ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، گلے لگا کے بیٹھی ہوئی اس کو۔ علماء بھی بہت بڑی تعداد وہ مطلب لیتی جو بالکل غلط ہے، آپ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی ایک تعداد حق پر ہوتے ہوئے باطل کے ساتھ ان کے باطل کاموں میں شریک ہوتی ہے، ان کو غیرت نہیں آتی دین پر۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اہل اقتدار طبقہ بھی وہی غلط مفہوم لے کر حق و باطل کے اندر جوڑ پیدا کرتا ہے۔ اقتدار طبقہ تو اسلام سے دور ہوتا ہے، یا اس کے پاس اسلام نافذ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہوتا، کیونکہ ریاست کے کئی ستون ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اس سنہرے قول کو لیتا ہے، جس کو سنہرا قول کہہ دیا گیا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ۔ وہ بہت دفعہ حق و باطل میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی امبریلا کے نیچے، اسی چھتری کے نیچے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، یہ پاکی اور ناپاکی میں اتحاد پیدا کرنے کا فارمولہ ہے، یہ نجاست اور طہارت میں اتحاد پیدا کرنے کا فارمولہ ہے، جس میں سارے کا سارا فائدہ نجاست کو ملتا ہے، طہارت کو نہیں ملتا۔ ایک عالم دین کو میں سن رہا تھا، کوئی کلپ تھا، وہ کہہ رہے تھے حق و باطل کے بارے میں بات کرتے ہوئے صحابہ پر غالباً تبرہ کرنے والوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان سے تو ہمارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو حلوے اور گوبر میں اتحاد کا مسئلہ ہے، حلوے اور گوبر میں اتحاد ہو جائے، گوبر کا کچھ نہیں جاتا، حلوے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں واقعی حلوے کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ حلوہ بھی گوبر ہی بن جاتا ہے۔ گوبر کا کیا جاتا ہے؟ گوبر حلوے کو لپیٹ لیتا ہے۔ گوبر اور حلوے میں اتحاد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گوبر حلوے کو بھی گوبر بنا دے گا، حلوے کو لپیٹ لے گا، حلوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے۔ تو یہی بات کر رہا ہوں، یہ جملہ جو ہے نا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، یہ حق و باطل میں اتحاد پیدا کرنے کا فارمولہ ہے، جس پر اہل اقتدار عمل کرتے ہیں ڈنڈے کی زور پہ۔ اس سے نظریات اور ایمان کی شناخت کا مسئلہ پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ حق و باطل میں اتحاد پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو پھر حق کی شناخت کا مسئلہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ حق و باطل میں جب آپ اس امبریلا کے نیچے اتحاد پیدا کریں گے تو حق کی اپنی شناخت ختم ہو کے رہ جاتی ہے، باطل اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہے، بڑے الفاظ تو غیر پارلیمانی ہیں، لیکن مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ حلوہ اور گوبر میں اتحاد پیدا ہو جائے تو سارا فائدہ گوبر کا ہی ہوتا ہے، حلوے کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو طہارت اور نجاست میں، پاکی اور ناپاکی میں جب اتحاد پیدا کریں گے تو سارا فائدہ ناپاکی کا ہوگا، وہ پاکی کو بھی لپیٹ کے ناپاکی بنا دے گی، اور اس کا جو جمہوری دائرہ بڑھ جائے گا اور پاکی ناپاکی میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ پاکی اپنی شناخت کھو بیٹھے گی۔ جس طرح حلوہ گوبر میں مل کے اپنی شناخت کھو دیتا ہے، بالکل اسی طرح طہارت کیا کہتے ہیں، حق اور باطل میں جب شناخت اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، حق اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، پھر باطل ہی باطل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَلَقَدْ